امریکہ میں مسلمانوں کا ووٹ ان انتخابات میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر زاہد بخاری سے۔ امریکی سیاست اور مسلمانوں کے امریکی معاشرے میں کردار پر بہت کام کر چکے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد آپ کا۔ تقریباً 25 کروڑ اہل ووٹرز میں 25 لاکھ مسلمان ووٹ کتنے اہم ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی جب تقسیم ہو تو؟ جی، آپ نے بڑا صحیح سوال ہے۔ تو 1% تقریباً بنتے ہیں پاپولیشن بھی اور ووٹر میں بھی تعداد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو ان کی اہمیت نہیں ہو سکتی، لیکن جب بہت ہی الیکشن ٹائٹ ہو اور مقابلہ بہت ہی سخت ہو اور آ کے مقابلہ آن ٹھہرے، مطلب 44 جو تقریباً 44 اسٹیٹس ہیں، ان میں تو کوئی اس طرح کا مقابلہ نہیں ہے۔ 6 جو تقریباً جو سوئنگ اسٹیٹ جنہیں کہتے ہیں، بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ کہتے ہیں، ان میں مقابلہ ہے۔ تو جب ٹائٹ الیکشن ہو جس میں 10,000 پہ 20,000 پہ 30,000 پہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ اسٹیٹ ریپبلکن کو ٹرمپ کو جائے گی یا کمالا ہارس کو جائے گی، تو وہاں پھر اس طرح کے مائنارٹی ووٹس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ اگر ان میں ووٹنگ ریشو بھی عام نیشنل ریشو سے زیادہ ہو۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال مشیگن میں اور جو کچھ اسٹیٹس ہیں، سوئنگ اسٹیٹس پینسلوینیا ہیں میں، جی۔ جارجیا میں، سوئنگ اسٹیٹ جنہیں کہتے ہیں، اس میں پھر یہ جو ووٹ ہیں، ان کی تعداد اور ان کی اہمیت جو ہے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ان انتخابات میں امریکی مسلم ووٹر کے لیے سب سے اہم ایشو کیا ہوگا جس پر وہ اپنے ووٹ کا فیصلہ کرے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ویسے اس دفعہ بہت ہی ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی مسلمان ووٹرز کو، نوجوان ووٹرز کو اور مائنارٹیز کو ووٹس کو اور ڈیموکریٹ پروگریسو کو، ان کو اہمیت ملی ہے۔ عرب ووٹس کو اس دفعہ اہمیت ملی ہے، مین سٹریم میڈیا میں بھی آیا ہے، خصوصاً جب انہوں نے پریزیڈنشل پرائمری میں ڈیموکریٹس میں انکمیٹڈ کے ووٹ بہت زیادہ کر دیے۔ اب اس موقع پہ میرا خیال ہے جو مسلمان ووٹ کی اہمیت ہے وہ یہ کہ وہ کسی کو جتا سکیں یا نہ جتا سکیں، وہ ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ کو ہروا ضرور سکتے ہیں۔ یہ ہے نازک مسئلہ اس وقت۔ لیکن ایک چیز، اگر ہم صدر بائیڈن کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو مسلمان صدر بائیڈن سے تو نالاں ہیں، وہ تو ہم نے دیکھ لیا جس طرح آپ نے انکمیٹڈ کا ذکر کیا۔ لیکن جب ہم نئے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی بات کرتے ہیں کاملا ہیرس کے لیے، تو کیئر کا حالیہ سروے جو ہے اس کے مطابق مسلمانوں کی حمایت 5% سے یا 6% سے بڑھ کے کاملا ہیرس کے لیے 30% سے زیادہ ہو چکی۔ جی جی، بالکل صحیح ہے۔ تو کاملا ہیرس کے لیے سپورٹ میں اضافہ کیوں ہے پھر؟ وہ تو اس لیے ہے کہ انہوں نے کم از کم بائیڈن کی نسبت الفاظ کا چناؤ میں یہ احتیاط برتی کہ اس میں انہوں نے سیز فائر کی بات کی، پیلسٹینین کی جو حالت زار ہے اس کی بات کی، لیکن سبسٹنس میں تو پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہے۔ اس لیے بڑا فرق یہ ہو رہا ہے کہ جو جنریشنل فرق ہے کہ نوجوان جو ہیں، میرے اپنے گھر میں ہیں جو نوجوان ہیں، میرے بیٹے ہیں، وہ اور میری بیٹیاں، وہ اتنی اس معاملے میں ان کی شدت کا رائے ہے کہ یہ تو جینوسائیڈ کی حامی ہے، یہ کوئی اس کو اسلحہ دینے سے انکار نہیں کر رہی، تو ہم اس کو کیوں ووٹ دیں؟ تو میرے اس وقت جو غصے کی جو کیفیت ہے وہ ٹھیک ہے کہ فرسٹ جنریشن میں اولڈر مسلمانوں میں بھی ہوا کہ چلو جی کچھ تو اطمینان ہوا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں، یہ 2 کامیابیاں ہوئی ہیں کہ آپ نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو ان انتخاب سے دستبردار ہونا پڑا، تو اس میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا اس جوش کا، اس غصے کا اظہار بھی ہے۔ پھر اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ میں بھی مسلمانوں نے اور بھی لوگوں نے بہت کمپین کی کہ پینسلوینیا کے گورنر کو وائس پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی کامیابی ہوئی۔ اس وقت اوورآل مسلمانوں کی پارٹیسپیشن بھی پچھلے سالوں سے زیادہ ہے۔ تو وہ ابھی بھی جو غصہ ہے، جو شدت ہے، کہ سبسٹنس میں تو چینج نہیں آئے گی، الفاظ کے انتخاب میں تبدیلی آئی ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں تھرڈ پارٹی کو دے دیں، کسی اور کو ووٹ دے دیں، انکمیٹڈ ہو جائیں الیکشن میں بھی، لیکن ہمیں مسلمان ووٹروں میں بھی یہ ہے کہ ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ پالیسی ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا امریکی مسلمان کے لیے صدر بائیڈن کا انتخابی دوڑ سے الگ ہونا کافی ہے، یا ان کے لیے مشرق وسطیٰ سے متعلق امریکی پالیسی میں تبدیلی اصل معاملہ ہے، جس طرح آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ جو غصہ ہے اصل میں وہی ہے؟ نہیں، بات آپ کی صحیح، لیکن یہ بھی میرا خیال مسلمانوں کو بھی اندازہ پالیسی میں یکدم تبدیلی تو نہیں آئے گی۔ اس وقت تو یہ کامیابی ہوئی ہے کہ اسرائیل نواز جو پالیسی ہے، اے پیک کی جو پالیسی ہے، وہ امریکن مین سٹریم میڈیا میں اب ڈسکس ہو رہی ہے۔ امریکہ کے مین سٹریم سکالر جو ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ اس پہ تنقید کرتے ہیں، تو اوپنلی اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے۔ یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ اب پالیسی تبدیلی اس میں وقت لگے گا، اسی وقت لگنے میں بعض مسلمان خاص طور پہ نوجوان اور کئی آرگنائزیشن یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم کم از کم یہ دکھا سکیں اگر اس دفعہ کہ اس جوش اور اس شدت کے جذبے کی وجہ سے، جذبے میں جو شدت ہے، کہ ہم ایک کینڈیڈیٹ کو ہروا سکتے ہیں
تو یہ بھی مسلمانوں کی اہمیت میں، آئندہ پولیٹیکل اہمیت میں اضافہ ہوگا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا، یعنی کس طرح کے 4 سال ہمیں گزارنے پڑتے ہیں۔